TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں لارب خان۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو کے لیے شدید گرمی کی وارننگ جاری کی گئی ہے، جبکہ ہیٹ ویو کے سبب شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو کے لیے شدید گرمی کی وارننگ جاری کی گئی ہے، جبکہ ہیٹ ویو کے سبب شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ٹورنٹو اب گرمی کی وارننگ میں ہے، جہاں منگل اور بدھ کو شہر میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے جاری کردہ گرمی کی وارننگ میں کہا گیا ہے کہ اگلے 2 دنوں میں دن کے وقت زیادہ درجہ حرارت 31 سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ منگل کو رات بھر کم سے کم درجہ حرارت 20 سینٹی گریڈ کے قریب رہے گا، لیکن وفاقی موسمیاتی ادارے کا کہنا ہے کہ ٹھنڈا درجہ حرارت گرمی سے تھوڑی سی راحت فراہم کرے گا۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے کہا کہ جمعرات کو موسم میں مزید وقفے کی توقع ہے، جب پیشن گوئی میں قدرے ٹھنڈے درجہ حرارت کا بتایا گیا ہے۔ ایجنسی کے مطابق گرم اور مرطوب ہوا کا مطلب ہے کہ ہوا کا معیار خراب ہو سکتا ہے اور یہ ایئر کوالٹی ہیلتھ انڈیکس کو ہائی رسک کیٹیگری میں دھکیل سکتا ہے۔ ٹورنٹو کے رہائشیوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ گرمی کی بیماری کے اثرات پر نظر رکھیں۔ ان اثرات میں سوجن، خارش، درد، بے ہوشی، گرمی کی تھکن، ہیٹ اسٹروک اور صحت کی کچھ حالتوں کا بگڑ جانا شامل ہے۔ دیگر علامات میں چکر آنا، متلی اور الٹی، تیز سانس اور دل کی دھڑکن، شدید پیاس شامل ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ درجہ حرارت بڑھنے پر رہائش کے لیے ٹھنڈی جگہ تلاش کریں۔ ایسی جگہوں میں درختوں سے چھایا ہوا علاقہ، سوئمنگ پول، شاور یا حمام یا عوامی عمارتوں میں ایئر کنڈیشنڈ مقامات شامل ہو سکتے ہیں۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ رہائشیوں کو کبھی بھی کسی کو یا پالتو جانوروں کو کھڑی گاڑی کے اندر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اپنے گھر کو ٹھنڈا رکھیں، پردے یا بلائنڈز بند کر کے دھوپ کو روکیں۔ ٹورنٹو میں فوڈ بینک استعمال کرنے والوں میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس کی بڑی وجہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو میں فوڈ بینک استعمال کرنے والوں میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس کی بڑی وجہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے۔ وکلاء نے خبردار کیا کہ فوڈ بینک استعمال کرنے والے لوگوں کی ریکارڈ تعداد کو مزید حکومتی مدد کی ضرورت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سستی رہائش کا فقدان، رکی ہوئی آمدنی اور مہنگائی سبھی اہم عوامل ہیں۔ فوڈ پالیسی کے ماہرین اور وکلاء نے خبردار کیا ہے کہ حکومتوں کو ان دسیوں ہزار لوگوں کی مدد کے لیے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے جو پہلی بار گھروں کے بڑھتے ہوئے اخراجات، بڑھتی مہنگائی اور رکی ہوئی آمدنی کی وجہ سے ٹورنٹو ایریا کے فوڈ بینک استعمال کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ڈیلی بریڈ فوڈ بینک کا کہنا ہے کہ اس نے صرف جون میں ٹورنٹو میں 1,71,631 لوگوں کی آمد دیکھی، جو ایک ریکارڈ تعداد، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ تعداد بڑھتے رہنے کی توقع ہے۔ پچھلے مہینے تقریباً 8,000 نئے کلائنٹس کا اضافہ ہوا تھا۔ فوڈ بینک چلانے والوں کا کہنا ہے کہ ہم نے کبھی بھی ایک مہینے میں اتنے زیادہ لوگوں کی خدمت نہیں کی اور یہ اس رجحان کا حصہ ہے کہ ہم ماہ بہ ماہ اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ ڈیلی بریڈ کے اندازے کے مطابق وبائی مرض سے پہلے صارفین کی ماہانہ اوسط تعداد تقریباً 60,000 تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگ جو فوڈ بینکوں میں نئے ہیں وہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کینیڈا میں مہنگائی کی شرح تقریباً 40 سالوں میں اپنی تیز ترین رفتار سے بڑھ رہی ہے، جو مئی میں 7.7% تک پہنچ گئی۔ اسٹیٹسٹکس کینیڈا کے مطابق اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بھی ایک اہم عنصر ہیں، جس میں گزشتہ سال کے دوران 9.7% اضافہ ہوا ہے۔ دریں اثنا لوگوں کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم کے دورے کے دوران کاشتکاروں نے انہیں بتایا کہ مہنگائی کے ساتھ ساتھ موسم کی خرابی نے کسانوں کے ذہنی دباؤ میں اضافہ کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم نے پہلے ہاتھ سے دیکھا کہ کس طرح پچھلے سال برٹش کولمبیا میں گرمی اور جنگل کی آگ نے 2022 کے ابتدائی مہینوں میں ہلکے درجہ حرارت کے ساتھ مل کر پھلوں کے کاشتکاروں کو متاثر کیا ہے۔ جسٹن ٹروڈو سمرلینڈ، BC میں لیڈس آرچرڈ میں رکے جب وہ ملک بھر کے موسم گرما کے دورے پر صوبے میں گھوم رہے تھے۔ انہوں نے کسانوں اور کاشتکاروں سمیت مختلف پیشوں میں کام کرنے والے کارکنوں سے ملاقات کی۔ فارم کے مالک کے ٹروڈو کو بتایا کہ کس طرح گزشتہ سال کے گرم موسم نے فصل کو متاثر کیا۔ فارم کے مالک نے بتایا کہ چیری کی فصل عام سال کے مقابلے میں تقریباً 30 سے 40% کم ہے اور وہ تقریباً 2 ہفتے پیچھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شدید موسم بشمول گرمی، سردی، ہوا اور اولے یقینی طور پر تشویشناک ہے۔ وزیر اعظم نے فارم کے دورے کے دوران ایک ہانس اور ایک سفید بالٹی پر پٹا باندھا
اور چیری چننے میں اپنا ہاتھ آزمایا۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے ساتھ ساتھ موسم کی خرابی نے کسانوں کے ذہنی دباؤ میں اضافہ کیا ہے۔ کسان مختلف ٹیکنالوجیز کو دیکھ رہے ہیں جن میں مختلف غذائی اجزاء اور اپنے درختوں کی کٹائی کے طریقے شامل ہیں تاکہ وہ فطرت کے ساتھ کام کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کریں۔ طیب اردوان کے تہران پہنچنے پر ایرانی ہم منصب نے ان کا استقبال کیا۔ ایرانی مسلح افواج نے ترک صدر کو سلامی دی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور روسی صدر ولادیمیر پوتن سرکاری دورے پر سہ فریقی اجلاس میں شرکت کے لیے ایران پہنچ گئے۔ طیب اردوان کے تہران پہنچنے پر ایرانی ہم منصب نے ان کا استقبال کیا۔ ایرانی مسلح افواج نے ترک صدر کو سلامی دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دورے کے دوران ترک صدر ایرانی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ سہ فریقی اجلاس میں روس، ترکی اور ایران کے سربراہان شرکت کریں گے جس کے دوران شام اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق یہ روسی صدر پیوتن کا یوکرین پر حملے کے بعد کسی بھی ملک کا پہلا دورہ ہے۔ پیوتن اور اردوان کی بھی ملاقات تہران میں ہوگی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تینوں ممالک کی شام میں دلچسپی ہے۔ ایران اور روس دمشق کی حکومت کے حامی ہیں جبکہ ترکی شامی صدر بشار الاسد کے مخالفین میں سے ہیں۔ روس کے دارالحکومت ماسکو کی مقامی ڈسٹرکٹ کورٹ نے ملک میں ممنوع قرار دیے گئے مواد کو نہ ہٹانے پر سرچ انجن گوگل پر بھاری جرمانہ عائد کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روسی عدالت نے گوگل پر $37 کروڑ سے زائد کا جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روس کے دارالحکومت ماسکو کی مقامی ڈسٹرکٹ کورٹ نے ملک میں ممنوع قرار دیے گئے مواد کو نہ ہٹانے پر سرچ انجن گوگل پر بھاری جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ روس کے سرکاری میڈیا واچ ڈاگ کے مطابق روسی حکام کی جانب سے گوگل کے ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم یوٹیوب سے متعدد بار ممنوعہ ویڈیوز کو ہٹانے کا کہا گیا، تاہم یوٹیوب نے ویڈیوز کو ہٹانے سے انکار کیا جس پر روسی عدالت نے کارروائی کرتے ہوئے $37 کروڑ کا جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ویڈیوز میں یوکرین جنگ کے بارے میں جعلی خبریں پھیلا کر روسی فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ سرکاری میڈیا کے مطابق روسی اتھارٹی کی جانب سے کسی بھی بگ ٹیک کمپنی پر عائد کیا جانے والا اب تک کا سب سے بڑا جرمانہ ہے۔ اس معاملے پر گوگل کی طرف سے ابھی کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا ہے۔ خیال رہے کہ روسی قوانین کی خلاف ورزی پر پچھلے سال بھی گوگل پر $12 کروڑ سے زائد کا جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ دوسری جانب روسی فورسز کی ڈونیسٹک ریجن میں گولہ باری کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق شیلنگ ڈونیسٹک ریجن کے ٹوٹسک قصبے میں کی گئی۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ ریسکیو اہلکاروں کو شیلنگ کی جگہ سے 5 افراد کی لاشیں ملی ہیں جو ممکنہ طور پر مارے گئے۔ 3 افراد کو عمارت کے ملبے سے نکالا گیا جس میں سے ایک شخص اسپتال میں جان کی بازی ہار گیا۔ برطانیہ میں تاریخ کے گرم ترین دن کی پیشگوئی پر ملک بھر میں ہنگامی حالت کا اعلان کیا گیا ہے۔ ادھر لندن میں گرمی سے بچنے کی کوششوں میں دریاؤں اور جھیلوں میں ڈوب کر 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں آج تاریخ کے گرم ترین دن کی پیشگوئی پر ملک بھر میں ہنگامی حالت کا اعلان کیا گیا ہے۔ ادھر لندن میں گرمی سے بچنے کی کوششوں میں دریا اور جھیلوں میں ڈوب کر 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق یورپ میں ریکارڈ توڑ گرمی کی لہر جاری ہے۔ برطانیہ میں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ مشرقی انگلینڈ کے شہر سفولک میں پیر کو درجہ حرارت 38.1 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ یورپ میں شدید گرمی، برطانیہ میں پارہ 41 ڈگری تک جانے کا امکان۔ برطانوی میڈیا نے بتایا کہ ریلوے نے آج شدید گرمی سے متاثرہ علاقوں میں سروس کی معطلی کا اعلان کیا ہے۔ لندن اور مانچسٹر کے درمیان پھیلے علاقوں میں انتہائی گرمی کا انتباہ جاری کیا گیا ہے۔ دوسری جانب فرانس، پرتگال اور اسپین سمیت یورپ کے بیشتر علاقے بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ فرانس کے مغربی شہر نانٹس میں گرمی کا 73 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا جہاں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ برطانوی میڈیا نے یہ بھی بتایا کہ ماہرین کی جانب سے موسمیاتی تبدیلیوں کے سبب مستقبل میں اکثر شدید موسم کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ افغانستان اتصالات چھٹی کرکٹ لیگ کے 8ویں راؤنڈ کا آغاز ہو گیا ہے۔ افغانستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ یہ گیمز بہترین انداز میں کھیلے جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغانستان اتصالات میں 8ویں راؤنڈ 6ویں کرکٹ لیگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ افغانستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ یہ گیمز بہترین انداز میں کھیلے جائیں گے۔ 6 سائڈ کرکٹ لیگ کا پہلا میچ کابل کے کھلاڑیوں اور بند امیر کے کھلاڑیوں کے درمیان کھیلا گیا۔ کابل کے کھلاڑیوں نے کھیل کا ٹاس جیت کر بند امیر کو پہلے بیٹنگ کا موقع دیا۔ بند امیر نے 10 وکٹوں کے نقصان پر 121 رنز بنائے اور مخالف ٹیم کو 122
رنز کا ہدف دیا۔ کابل کے کھلاڑیوں نے یہ ہدف 14 راؤنڈز میں حاصل کیا اور کامیابی اپنے نام کی۔ فرید ہوتک، ترجمان، افغانستان کرکٹ بورڈ کا کہنا تھا کہ یہ گیمز بین الاقوامی معیار پر مبنی ہوں گے اور یہ گیمز بین الاقوامی کرکٹ کے قوانین کے مطابق کابل میں منعقد ہوں گے۔ ہم نے شائقین کے لیے جگہ بھی فراہم کی ہے کہ وہ آ کر کھیل کو قریب سے دیکھیں۔ کابل ٹیم کے کپتان رحمان اللہ گربز کا کہنا تھا کہ دونوں ٹیمیں اس میچ کی تیاری کر رہی تھیں اور ہر ٹیم نے جیتنے کی کوشش کی۔ خوش قسمتی سے ہمارے کھلاڑیوں نے 8ویں راؤنڈ کے بعد پہلا میچ جیت لیا۔ کرکٹ کے شوقین امان اللہ کا کہنا تھا کہ میں اس سیزن میں لیگ میں آ کر بہت خوش ہوں اور اپنے کھلاڑیوں کو قریب سے دیکھ رہا ہوں۔ اس طرح کے مقابلوں کے انعقاد اور نئے نوجوانوں کے مواقع فراہم کرنے پر افغانستان کرکٹ بورڈ کا شکریہ اور میں اس کھیل میں کریم جنت کا خاص مداح ہوں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔